وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام کا ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہو، وہ رسول تیری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو پاک و صاف کرے، بے شک تو بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، آج سے 1400 برس پہلے عرب کی ویران وادی میں باڑھ آئی تھی۔ بی بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بار پھول کھلا تھا جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئے تھے، جس کے دلوں کے خلوص ٹوٹے روشن ہو گئے تھے، تاکہ ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، تب سے آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو سربلند ملی، زاروں کو آفتاب کی چمک ملی، یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول اس نے اجل کی تجلی خاص اور جانے کائنات کے کپڑے موجودات ذات اقدس تھی۔ مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم مرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب سے امیدیں سیتی ہے اور شہزاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلی حیرت انگیز کیفیت محسوس کی۔ سردیوں کے ایام میں جو اکثر عورتیں بالعموم جو بور اور تکلیف محسوس کیا کرتی تھی، اس کا تک مجھے احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی پتھر یا رونا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ دیہاتوں میں اکثر رواج ہے کہ اکثر عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، باری باری اپنا ڈول ڈالتی ہے اور پانی نکال لیتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں بھی جاتی تھی، جب میں اپنا ڈول ڈالتی تو پانی خود اٹھ کر منڈیر تک آ جایا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں عجیب طرح کے خواب دیکھتی ہوں۔ ایک روز حضرت آمنہ نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب طرح کے خواب دیکھتی ہوں۔ ان عورتوں نے کہا کہ بان ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، ہم تو ان ایام میں لوہے کا کڑا بنوا کر پہن لیتی ہوں، تم بھی ایسا ہی کرو، اس سے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں بھی ایک لوہے کا کڑا بنوایا اور گلے میں پہن لیا۔ پہلی ہی رات میں ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سفید ریش، سبزہ امامہ میرے قریب آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اشارہ کرتے ہی میرے گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے پریشان کے حالت میں پوچھا کہ بابا تم کون ہو اور تم نے کیا ظلم کیا؟ فرمایا بیٹے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آئی ہوں کہ بیٹی تیرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی ہم پرستی کا اشکر ہو جائے۔ بیٹی تیرے بدن میں مقدس ہستی ہے جو شرک و بدعت کا حق پرستی جہالت کا ظلم و ستم کے کڑے توڑے گا، یا جب دنیا میں آئیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا۔ مکہ کی عورتوں میں بات عام ہو گئی کہ حضرت عبد المطلب کی بہو نے قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے اپنے اہلیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بلا کر پوچھا کیا آمنہ تمہاری بھی بہو ہے؟ تم اسے سمجھاؤ ان ایام میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہے خوشبو اور عطر استعمال نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے بولی کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھو، لیکن آج کل ان کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ اسے بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنے بہو کو بڑی پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں اتنا محسن خوشبو کون اور کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے کیا آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں؟ ان دنوں میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتا ہے، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام کرتا ہے، دیواروں کے پاس جاتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، درختوں کے پاس جاتی ہوں تو شاید جھکا تعظیم کرتے ہیں، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے جو میرے سحر کے دن قریب آ رہے ہیں۔ میں جان سے جھکتی ہوں، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سلسلہ میں علماء کا 3 قول ہے، بعض نے 8، بعض نے 9 اور بعض نے 12 ربیع الاول ولادت فرمائی ہے، مگر محقق علماء کا اتفاق 12 ربیع پڑھی ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا مرحلہ شروع ہوا اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ درج قامت عورتیں میرے اجرے میں داخل ہوئے، پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ اور دوسرے
اور وہ سمجھ گئی کہ ولادت کا مرحلہ شروع ہوا جب میرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولادت فرمائے تو کمرہ اس طرح روشن اور منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت بھی نہیں پڑی. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا جیسا کہ ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے, تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لختے جگر نوری نظر سجدہ کی حالت میں پڑا تھا. عالم انسان نے اس کو پہلے دن سبق دیا تھا کہ وہی مالک ہے, وہی بندگی کے لائق ہے اور اسی کے سامنے بندے کو سر جھکانا چاہیے. سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن بڑا تاریخ اور بعظمت دن تھا. اس دن دیوان قسم میں زلزلہ آ گیا جس سے اس کے محل کے 14 کنکرے گر گئے. اب شدہ پہاڑی جو 1007 سے روشن تھا اچانک بوجھ گیا. نام سادہ خشک ہو گئی. بیت کا نمرود خاک میں ڈوب گیا. خاصیوں نے ترانہ مسلط پڑا. گھوڑا غلام نے حضرت آمنہ کا شانہ نور سے منور ہو گیا. فاطمہ بنت عبداللہ جو گائے کو پڑی گئے ہیں وہ انجام دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سارا گھر روشن ہو گیا تھا. عرب کے دستور کے مطابق شرفاء اپنے نومولود بچے کو دیہات میں بھیج دیتی تھی تاکہ وہ کھلی فضا میں نشو و نما کے لیے مالا مال ہو سکے. ہر سال میں 2 مرتبہ عورتیں مکہ آتی ہے اور کھاتے پیتے کے گھرانوں کے بچے کو لے جاتے, لیکن ان میں سے ایک شیر پر بچہ رہ گیا تھا. وہ حضرت آمنہ کو دورے یتیم بچہ تھا. ان کو بھی لینے کے لیے ایک قافلہ میں عورتیں روانہ ہوئی, لیکن اس میں سے ایک خوش نصیب خاتون دائی حلیمہ بھی تھی. سب عورتیں دیکھ کر چلی جاتی ہے کہ اس سے کیا ملے گا, یہ بچہ یتیم ہے, کوئی اس بچے کو نہیں لیا. لیکن تاریخ میں ان عورتوں کا کوئی نام نہیں ہے. اگر ان عورتوں میں سے کسی کا نام ہے تو وہ ہے جن کی جوڑی میں دونوں جا کے دولت آئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ دیر سے پہنچے اور انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے, کیوں نہ اس یتیم بچے کو لے چلے, شاید کہ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت دے. حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کے پاس گئے اور بولی کہ بچہ ہے. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی کہ کاش ابھی اس کا باپ زندہ ہوتا. فرمایا کیوں؟ فرمایا بچہ یتیم ہے. حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ میں انہی یتیم بچے کو لینے آئی ہوں, ذرا بچہ کو دکھا دو. جس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کمرے میں حضرت حلیمہ داخل ہوئے تو ان میں سے ایک ایسا خوشبو کا جھونکا معلوم ہوا جس سے محسوس ہوا کہ جنت کے دروازے کھل گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اپنے سینے سے لگا دیا اور آپ کی سوکھی چھٹیوں سے دودھ نکل کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے اور کوشش کرتے کہ بائیں طرف سے بھی پیے, لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں پیتے. آپ کہہ رہے ہو آپ کا رضائی بھائی بھی آنے والا ہے اور وہ بھی دودھ پینے والا ہے. حضرت حلیمہ نے بچے کو لے کر خیمہ میں آ گئے اور ان کا شوہر حارث نے اونٹنی کے تن میں دودھ دونے کے لیے دوڑے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے پکار کر کہا, حلیمہ ہمارے دن پھر گئے, ہماری قسمت تو واقعی برکتوں اور سعادت والا نکلا, یہ بچہ تو واقعی برکتوں اور سعادت والا نکلا. حضرت حلیمہ اور ان کا شوہر حارث فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی پہلی رات لیتی ہے جن میں ہم نے سوگند گزاری ہے, لیکن آج سب سے پہلی رات ہے. ہمارا بچہ تو ساری رات جگائے کھاتا تھا, آج وہ بھی خاموش تھا. کتنی خوش نصیب تھی دائی حلیمہ جن کی جولی میں دونوں چائے کی دولت آئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لے کر اونٹنی میں سوار ہو گئے اور درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیا اور اب کوشش کرتے کہ اب اونٹنی کھڑی ہوئے, اب ہو, لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھے. حضرت حلیمہ نے یہ دیکھ کر بولا کہ اے حارث, تمہاری پشت حضور کی طرف ہو رہی ہے, اس لیے یہ اونٹنی نہیں کھڑی ہو رہی ہے, کیوں نہ آپ اس بچے کو آگے بیٹھا کیجیے. بیٹھاتے ہی اونٹنی اٹھ گئی اور جتنی سست رفتار تھی اور بھی تیز رفتار ہو گئے. کعبۃ اللہ کے سامنے 3 سجدے. یہ سب دیکھ کر پاس والی عورتیں نے بولی کہ کیا حلیمہ تم نے سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ میں نے سوار بدلا ہے. حضرت حلیمہ کی بکریاں جو ریوانی میں چلنے جاتی ہیں اور جب وہ آتی ہے تو ان کے تھنوں سے دودھ ٹپکتا. یہ سب دیکھ کر پاس والی عورتوں نے بولے کہ میں بھی اپنی بکری بھیجوں گے. جب ان عورتوں نے اپنی بکری بھیجے, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان تمام میں سب بکری بھیج کے آ جاتی ہے. جب حضرت حلیمہ کی بکریاں سیراب ہو کر آتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو ان کے تھنوں سے دودھ ٹپکتا اور گھر کے سارے برتنیں بھر جاتا. اب میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.